بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آخری کوشش، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، دیہات کی فضا میں پکی ہوئی فصل کی خوشبو رچی تھی۔ ایک رات کھانا وغیرہ کھا کر میں چھت پر آیا تو ہوا بالکل تھمی ہوئی تھی، کہیں درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے لوگ کھانا کھاتے ہی سونے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی ہوا چلنی شروع ہوئی۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ رات کسی پہر شور سن کر میں جاگ اٹھا۔ قریب ہی میرے بیوی بچے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ عجیب طرح کی روشنی در و دیوار پر پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے چونک کر شمال کی طرف دیکھا۔ دور کھیتوں کے درمیان آگ کا ایک بڑا الاؤ نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں دیہاتی لاٹھیاں سنبھالے کھیتوں کی طرف بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ اب میری بیوی بھی جاگ گئی تھی اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے تکیے کے نیچے سے اپنا ریوالور نکالا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ جوں ہی میں گھر سے نکل کر گلی میں پہنچا، ایک بھاری بھرکم شخص بھاگتا ہوا مجھ سے ٹکرایا۔ میں فوراً پہچان گیا۔ وہ میرا مخبر بلال شاہ تھا، لیکن بلال شاہ نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ تیر کی طرح سیدھا نکلتا چلا گیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت کھیتوں میں پہنچا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ کسی شقی القلب نے گندم کی کٹی ہوئی فصل کو آگ لگا دی تھی۔ فصل کا مالک ریاست نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ اپنی بربادی کا منظر دیکھ کر دیوانوں کی طرح بال نوچ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا اور حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ موقع پر پہنچنے والے دیہاتی آگ سے بچی ہوئی گندم کو جلتی ہوئی گندم سے علیحدہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن آگ اتنی تیزی سے پھیلی تھی کہ وہ چند گٹھے نکالنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ ذرا سی دیر میں ایک کسان کی سال بھر کی محنت جل کر راکھ ہو گئی۔ ریاست نامی جس نوجوان کی فصل کو آگ لگائی گئی، وہ گاؤں کا ایک خوشحال اور محنتی کاشتکار تھا۔ کوئی 2 سال پہلے اس کا باپ فوت ہوا تھا۔ 2 مربع زمین اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ خود ہی اس کو کاشت کر کے اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کی کفالت کرتا تھا۔ میں ان دنوں رامپورہ تھانے میں نیا آیا تھا اور ریاست وغیرہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ریاست کی بڑی بہن خوبصورت ہے۔ میرے مخبر بلال شاہ نے بھی شاید 1-2 بار اس کا تذکرہ کیا تھا۔ بلال شاہ اس قسم کے قصے بڑے مزے لے کر اور تفصیل سے سنایا کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کے بارے میں اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت اور باوقار بھی ہے۔ خیر، لڑکی کا تذکرہ تو یوں ہی درمیان میں آ گیا۔ میں بات کر رہا تھا گندم کو لگائی جانے والی آگ کی۔ اگلے روز ریاست گاؤں کے نمبردار اور چند دوسرے افراد کے ساتھ پرچہ کٹانے کے لیے تھانے آیا۔ اس بیچارے کی حالت بہت پتلی ہو رہی تھی۔ خون پسینے سے سینچی ہوئی فصل کسان کو بچوں کی طرح عزیز ہوتی ہے۔ اس نوجوان کے چہرے پر بھی وہی دکھ نظر آ رہا تھا جو جوان اولاد کی موت پر بدنصیب باپ کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے۔ میں نے اس سے مشکوک افراد کے بارے میں پوچھا تو اس نے گاؤں کے ایک کھاتے پیتے زمیندار پریم سنگھ اور اس کے بیٹوں کے نام لکھوائے۔ کچھ دن پہلے ان لوگوں سے پانی کی باری پر ریاست علی کا جھگڑا ہوا تھا۔ بات بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچی تھی اور 1-2 افراد کے سر بھی پھٹے تھے۔ اس روز میں نے پریم سنگھ اور اس کے بڑے بیٹے کو تھانے میں طلب کیا۔ پہلی نظر میں پریم سنگھ مجھے ایک لمبا تڑنگا، جھگڑالو اور شرارتی سکھ دکھائی دیا۔ 1 گھنٹے کی گفتگو میں نے ہر طرح انہیں کریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس واردات سے لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ بہرحال پریم سنگھ سے ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ اس نے بتایا چند روز پہلے ایک اور شخص سے بھی ریاست کا جھگڑا ہوا تھا۔
یہ نوجوان ریاست کا خالہ زاد بھائی مراد ہے اور اس قصبے میں رہتا ہے۔ سنا ہے کہ وہ ریاست کی بہن شادو کے عشق میں مبتلا ہے۔ وہ اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس کا آنا جانا بند ہو گیا ہے۔ پریم سنگھ نے بتایا کہ ایک روز شادو بھائی کے لیے کھیت میں روٹی لے کر آئی تو مراد بھی وہاں آ گیا۔ تھوڑی دیر وہ تینوں بیٹھے رہے، پھر اچانک ان کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑکی خاموش بیٹھی تھی اور وہ دونوں زور زور سے بول رہے تھے۔ مراد کی آواز سنائی دی۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہا تھا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم سب پر، اور یاد رکھنا اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ بلال شاہ حسب معمول اونچی آواز میں بولتا ہوا تھانے میں داخل ہوا۔ وہ بڑی روانی سے کسی کو صلاواتیں سنا رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رات جب میں گلی میں نکلا تھا تو بلال شاہ میرے ساتھ ٹکرایا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوا۔ خان صاحب، رات تو پٹڑا ہی ہو گیا۔ وہ دھم سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ذرا اس پٹڑے کی تفصیل بتا دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بعد بلال شاہ نے ہاتھ نچا نچا کر اپنے مخصوص ڈرامائی انداز میں جو طویل کہانی سنائی، اس کا لب لباب یہ تھا کہ رات جب آگ لگی، بلال شاہ دوڑتا ہوا موقع پر پہنچا۔ اس نے وہاں ایک شخص کو افراتفری میں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ بلال شاہ تاڑ گیا کہ یہ شخص مجرم یا مجرموں کا ساتھی ہے۔ اس نے فوراً اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ شخص گاؤں کے اندر سے ہوتا ہوا پرلی جانب نکل گیا۔ بلال شاہ کے مطابق یہ تعاقب کم و بیش 2 میل تک جاری رہا اور بلال شاہ کا پٹڑا ہو گیا، لیکن مکمل پٹڑا اس وقت ہوا جب بھاگنے والا شخص مجرم کے بجائے بلال شاہ کا ایک لنگوٹیا یار نکلا۔ گاؤں سے باہر ایک ویران جگہ جا کر وہ کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہانپتے کانپتے بلال شاہ نے اسے پکڑ لیا اور تب اسے پتا چلا کہ یہ اس کا دوست شیدہ کمہار ہے جو اپنے مفرور گدھے کے پیچھے نکلا ہوا ہے۔ دراصل جس وقت آگ بھڑکی، قریب ہی بندھا ہوا شیدے کا گدھا رسی توڑوا کر بھاگ نکلا۔ اب گاؤں سے 1.5 میل کے فاصلے پر گدھا اسے جل دے کر کہیں غائب ہو گیا تھا اور وہ ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ قصہ مختصر، شیدے نے بلال شاہ کو گدھے کی تلاش میں اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ 1 اور 2 11 ہوتے ہیں۔ کئی ناکام چھاپوں کے بعد رات کوئی 1 بجے انہوں نے گدھے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاؤں واپس لائے۔ اس سارے واقعے میں میرے لیے صرف ایک کام کی بات تھی، اور وہ تھی شیدے کمہار کی موقع پر موجودگی۔ بلال شاہ کی بات سے ظاہر تھا کہ شیدہ بالکل ابتدائی لمحوں میں موقع واردات پر موجود تھا۔ میں نے اسے تھانے بلوایا۔ وہ بہت سہما ہوا تھا۔ وہ مجرموں کی تو کوئی نشاندہی نہ کر سکا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے سوالوں کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ آج کل کھیتوں میں کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے۔ کل رات اس کے گدھے ریاست کے کھیتوں ہی میں بندھے ہوئے تھے۔ یہاں تک پہنچ کر شیدہ ایک بار پھر ہچکچانے لگا۔ میں نے اسے تھوڑا سا حوصلہ دیا تو وہ بولا، تھانے دار جی، میں ریاست اور ان کے گھر والوں کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اپنی شادو بی بی بھی بڑی نیک اور سمجھدار ہے، لیکن ایک لڑکا اسے چکر دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ساری بات کھل کر بتاؤ، کون لڑکا ہے وہ؟ میں نے ذرا تہکمانہ لہجے میں کہا۔ جی، مراد نام ہے اس کا، ان لوگوں کا کوئی رشتہ دار ہے۔ پھر ذرا رک کر بولا، سرکار، کل رات میرے جانور ریاست کے کھیتوں ہی میں بندھے ہوئے تھے۔ ریاست اور اس کا ایک ساتھی گندم کے پاس ہی چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے۔ کل رات ریاست کی ماں تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن شادو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ گندم کے گٹھوں کے قریب بیٹھ گئی۔ گٹھوں کے دوسری طرف میری چارپائی تھی اور میں دونوں لڑکیوں کی آوازیں صاف سن رہا تھا۔ شادو کی سہیلی بار بار اس سے کوئی بات پوچھ رہی تھی۔ پھر شادو نے بتایا کہ کل مراد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ دراصل مراد چاہتا تھا کہ شادو رات کے وقت اسے جامنوں والے باغ میں ملے۔ شادو نے جواب دیا کہ تایا کی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، وہاں جی بھر کر باتیں کر لینا۔ مراد اپنی ضد پر اڑا رہا۔ شادو نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے بھائی کی عزت خطرے میں ڈال کر اس سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اس بات پر مراد ناراض ہو گیا اور اسے برا بھلا کہہ کر چلا گیا۔ اب شادو کی سہیلی اسے مشورہ دے رہی تھی کہ وہ مراد کو منا لے، لیکن شادو کا کہنا تھا کہ وہ بڑے غصے میں گیا تھا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ دونوں سہیلیاں کافی دیر بیٹھے وہاں مراد کی باتیں کرتی رہیں۔
آخر شادو کی ماں نے آواز دی اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں بڑے غور سے شیدے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ آگ کی واردات میں مراد پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے پریم سنگھ نے بتایا تھا کہ مراد نے ریاست کو دھمکی دی تھی۔ اب پتہ چلا تھا کہ آگ لگنے سے صرف ایک روز پہلے ریاست کی بہن سے اس نے جھگڑا کیا تھا۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے مجھے مراد اور شادو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت تھی۔ میں نے مراد کو بلانے کے لیے ASI گوبندر کو بھیجا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بیج خریدنے کے لیے شہر گیا ہے۔ وہاں اسے ایک پیشی بھی بھگتنی ہے۔ ایک ہفتے سے پہلے اس کے آنے کی امید نہیں۔ شادو کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے گاؤں کی دائی بھاگاں سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بھاگاں ایک قابل اعتماد عورت تھی اور اس سے پہلے بھی میرے کئی کام کر چکی تھی۔ اس نے چند روز میں ہی مجھے مطلوبہ معلومات بہم پہنچا دیں۔ اس نے بتایا کہ ریاست کی بہن شادو اور مراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بچپن سے ان کے رشتے کی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے سے دونوں گھروں کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور اب ان کا رشتہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ریاست کی ہے۔ وہ اس رشتے کے حق میں نہیں۔ اس کی ماں اپنی بہن کو لڑکی دینا چاہتی ہے، لیکن بیٹے کی وجہ سے مجبور ہے۔ بیچاری لڑکی دو گھرانوں کی لڑائی میں خواہ پس رہی ہے۔ وہ اپنے تایا زاد سے محبت کرتی ہے، لیکن دل کی بات زبان پر نہیں لا سکتی۔ وہ بڑی سمجھدار اور ماں باپ کی عزت رکھنے والی لڑکی ہے۔ دائی بھاگا نے بتایا کہ رشتے کے جھگڑے کے بعد شادو ہر وقت گمسم رہتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کی حالت بھی اب خراب ہے۔ فصل کے نقصان نے اس کی کمر توڑ دی ہے اور پہلے والی خوشحالی ان کے گھر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ چند روز گزر گئے، میں نے کئی مشکوک افراد سے پوچھ گچھ کی، لیکن آگ لگانے والوں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ مراد بھی ابھی تک گاؤں واپس نہیں آیا تھا۔ اس اثنا میں میرے تھانے کے ایک دوسرے موضع میں قتل ہو گیا اور میں اس زیادہ اہم کیس کی تفتیش میں لگ گیا۔ قریباً 2 ہفتے بعد کا واقعہ ہے۔ میں صبح تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ باہر صحن میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ چند لمحے بعد ASI گوبندر ایک نحیف اور لاغر بڑھیا کو بازوؤں سے تھامے اندر داخل ہوا۔ چند اور افراد بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ بڑھیا زارو قطار رو رہی تھی، کسی کو کوسنے دے رہی تھی۔ ASI گوبندر نے بتایا کہ یہ ریاست کی ماں ہے، رات ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ بڑھیا زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر میرے نام کی دہائی دینے لگی۔ پتہ چلا کہ چور دیوار پھاڑ کر اس کی بیٹی کا سارا جہیز لے اڑے ہیں۔ میں نے اسی وقت چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بڑھیا کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ جائے واردات پر پہنچ کر میں نے موقع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چور پہلے صحن میں داخل ہوئے تھے، پھر انہوں نے ایک کمرے کی بغلی دیوار میں سوراخ کیا تھا اور وہاں سے سب کچھ نکال کر لے گئے تھے۔ 1-2 پارچہ جات ابھی تک صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر ٹرنک کھلے پڑے تھے۔ چند ایک کم قیمت چیزیں ہی ان کے اندر باقی رہ گئی تھیں۔ ایک جانب زیور کے لیے استعمال ہونے والے سرخ رنگ کے خالی ڈبے ناکام آرزوؤں کی کہانی سنا رہے تھے۔ بڑھیا ابھی تک اونچی آواز میں بین کر رہی تھی، خدا غارت کرے ان دشمنوں کو، ہمارا گھر برباد کر دیا۔ پہلے فصل کو آگ لگائی، پھر میری بیٹی کا جہیز لے گئے۔ اللہ کرے شام سے پہلے موت آئے ان کو۔ ریاست اور ایک نوجوان لڑکی بڑھیا کو کندھوں سے پکڑے اندر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی اور پہچان گیا کہ یہی شادو ہے۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ سوگواری نے اس کے حسن کو عجیب طرح کی سنجیدگی دے دی تھی۔ میں نے ASI گوبندر کی طرف دیکھا۔ وہ جائے واردات کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ قصبے کے 2 کھوجی بڑی احتیاط سے کھرا ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے مکان کے محلے وقوع کا جائزہ لیا۔ یہ گھر دائیں بائیں سے دوسرے گھروں میں گھرا ہوا تھا۔ سامنے کی طرف سے کسی کے اندر گھسنے کا امکان بہت کم تھا۔ اس طرف گلی تھی اور گلی میں دیوار کے ساتھ ساتھ 4 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اگر چور اس طرف سے صحن میں گھسنے کی کوشش کرتے تو کسی نہ کسی کو ضرور خبر ہو جاتی۔ چور یقیناً عقبی سمت سے اندر آئے تھے۔ میں چکر کاٹ کر مکان کے عقب میں پہنچا۔ چھت کے منڈیر وغیرہ دیکھے، وہ بالکل سلامت تھے۔ دیوار پر کسی قسم کا کوئی اور نشان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔
ہاں چند گز پیچھے زمین پر ایک خراش سی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز گھسیٹی گئی ہو۔ تمام تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد میں تھانے آ گیا۔ ریاست اور اس کے ایک دور کے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہی تھانے آئے تھے۔ انہوں نے چوری کا پرچہ درج کروایا۔ جب میں نے ریاست سے مشکوک افراد کے بارے میں پوچھا تو وہ حسب سابق ایک بار تھوڑا سا ہچکچایا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے طویل سانس لی اور بولا، جناب مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ واردات میرے تایا کے لڑکے مراد نے کی ہے۔ میرے ذہن سے مراد کا نام بالکل نکل چکا تھا۔ میں نے ریاست سے پوچھا کہ یہ لڑکا ابھی گاؤں آیا ہے یا نہیں۔ ریاست نے بتایا کہ وہ ابھی تک شہر ہی میں ہے۔ یہ بات اسے اور بھی مشکوک کرتی تھی۔ بہرحال صرف اتنی بات پر اسے مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ میں نے ریاست سے پوچھا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ واردات اسی نے کی ہے؟ ریاست نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر اس کا چہرہ غصے اور شرم کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اتنے میں اس کے ساتھ آیا ہوا ایک بوڑھا شخص بولا، میں اس کا چچا ہوں تھانے دار صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مراد اچھے چال چلن کا لڑکا نہیں۔ اب تک ہم صرف اپنی عزت کی وجہ سے خاموش تھے۔ اس کے گھر والے ہم سے بیٹی کا رشتہ مانگتے تھے، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ وہ لڑکا اب بھی اس چکر میں ہے اور دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ فصل کو آگ بھی اسی نے لگائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو ریاست اپنی بہن کی ڈولی نہ اٹھا سکے۔ ریاست اس کٹائی پر بہن کی شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے مراد اور اس کے ساتھیوں نے اس کی فصل جلا دی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ریاست نے اب بھی فیصلہ نہیں بدلا اور وہ جلدی بہن کے ہاتھ پیلے کر دے گا، تو اس نے چوری کی اور جہیز کا سامان لے اڑا۔ یہ تو شکر ہے اسے موقع نہیں ملا، ورنہ وہ ہماری عزت سے بھی کھیل جاتا۔ ہم اتفاق رائے سے بیان دیتے ہیں کہ فصل کے نقصان اور چوری کا ذمہ دار مراد ہے۔ مراد کے خلاف پرچہ درج کرنے کے بعد میں نے ASI گوبندر کو ایک چھاپا مار پارٹی دے کر شہر روانہ کیا۔ اس پارٹی نے مراد کے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لیا۔ 2 دن کی بھاگ دوڑ کے بعد انہوں نے اسے امرتسر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل سے گرفتار کر لیا۔ میں اس وقت دفتر سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا جب گوبندر اسے لیے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مراد نے سفید قمیص اور تہبند پہن رکھا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک دراز قد نوجوان تھا۔ لمبوترے چہرے پر باریک مونچھیں جچ رہی تھیں۔ اس کے چہرے میں سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی سو کر اٹھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شک گزرا کہ شاید اس نے نشہ وغیرہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ 1-2 دفعہ پہلے بھی میں نے اسے قصبے میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ نکلتے ہوئے قد کی وجہ سے وہ فوراً نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے خالص تھانے داری لہجے میں کہا۔ مراد علی جناب۔ وہ گھبرایا ہوا تو تھا لیکن بہت زیادہ نہیں۔ کیا کرتے ہو؟ تھوڑی سی زمین ہے جس پر محنت کرتا ہوں۔ جسم کے برعکس اس کی آواز کافی بھاری بھرکم تھی۔ کل رات کہاں تھے تم؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ اس نے بڑے اعتماد سے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور کاغذوں کا ایک پلندہ سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں نے گھور کر دیکھا اور کاغذوں کو الٹنے پلٹنے لگا۔ ان کاغذوں کے مطالعے سے مراد کی پوزیشن کافی حد تک صاف ہو جاتی تھی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ میں زمین کا ایک کیس چل رہا تھا جس میں مراد علی فریق تھا۔ پیشی کی تاریخیں بدلنے کی وجہ سے اسے گاؤں واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ دوسری بات جو مراد کے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کے مکان کے پچھواڑے میں نے جو زمین پر لکیر دیکھی تھی وہ کسی پیشہ ور چور کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یہ لکیر کسی لمبی لکڑی کی وجہ سے آئی تھی۔ ان دنوں چور یہ طریقہ بکثرت استعمال کرتے تھے۔ آج کل بھی دیہی علاقوں میں بعض چور اسی طرح چھتیں اور دیواریں پھلانگتے ہیں۔ پھلانگنے والا شخص دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایک بانس نما لکڑی زمین پر ٹیک کر اس پر چڑھ جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ کام کسی عام آدمی کے بس کا نہیں تھا اور ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی تھی جس سے پتہ چلتا ہو کہ مراد اس سے پہلے بھی چوریاں کرتا رہا ہے۔ بہرحال تفتیش کے مرحلے میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے پوچھ گچھ کے لیے مراد کو حراست میں لے لیا۔ قصبے کے 1-2 معزز افراد کی سفارشیں اس کے ساتھ تھیں، اس لیے میں اس پر سختی کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔
لیکن لگتا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے یہ گھی نہیں نکلے گا۔ پہلے 1-2 گھنٹے تو وہ خوب صفائی پیش کرتا رہا۔ اس نے یہ بات بالکل تسلیم نہیں کی کہ شادو سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ فصل کو آگ لگانے اور چوری کے جرم سے بھی وہ انکاری تھا۔ جب میں نے سخت لہجے میں بات کی تو اس نے چپ سادھ لی۔ میں ابھی اس کی چپ توڑنے کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ چودھری قاسم ریاست کے ساتھ تھانے میں داخل ہوا۔ چودھری قاسم سے میرا تعارف پچھلے ہی دنوں ہوا تھا۔ وہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا۔ جب ریاست کی فصل کو آگ لگی تھی، چودھری قاسم اس کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں مہندی پور کا چودھری تھا اور کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گول سرخ چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ میرے بلانے سے پہلے ہی اس نے ایک سپاہی کو آواز دی اور کہا کہ لسی کا بندوبست کرے۔ میری اب تک اس سے 2-3 ملاقاتیں ہی ہوئی تھیں، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خاصا خوش خوراک شخص ہے۔ میرا مخبر بلال شاہ کافی تنومند شخص ہے، لیکن اس جیسے 3 نہیں تو 2.5 آدمی اس کے اندر سے ضرور نکلتے تھے۔ عمر کوئی 45 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن صحت کافی اچھی تھی۔ میں نے پہلی ملاقاتوں میں اندازہ لگا لیا تھا کہ پولیس والوں سے دوستی کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا۔ یوں بھی وہ ایک باخبر شخص تھا اور علاقے کے حالات پر اس کی گہری نظر تھی۔ ایسے لوگوں سے رابطہ پولیس افسروں کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ چودھری قاسم کی ریاست سے گہری دوستی تھی۔ اس مشکل وقت میں بھی وہی سب سے زیادہ اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت بھی وہ ریاست کے لیے کوئی خوشخبری لے کر آیا ہوگا۔ لسی پینے کے بعد اس نے بے تکلفی سے ایک طویل ڈکار لی اور بولا، خان صاحب، آپ کے مجرم کا کھرا دبا لیا ہے میں نے، ذرا نہر کے پل تک چلنا ہوگا آپ کو۔ کام کی بات تھی، میں فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر چودھری قاسم کا سجا سجایا تانگا کھڑا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی کوچوان نے چابک لگایا۔ نہر کی پٹڑی پر چلتے ہوئے ہم کوئی آدھ گھنٹے میں پل پر پہنچے۔ تانگے کے رکتے ہی قاسم کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ قاسم نے تھوڑی دور نشیب میں جھونپڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ شام ہو چکی تھی اور خانہ بدوش کھانا پکا رہے تھے۔ جھونپڑوں کے پاس اونٹ اور بھیڑیں وغیرہ بندھی نظر آ رہی تھیں۔ ہم چلتے ہوئے جھونپڑوں کے پاس پہنچے۔ بستی کے مکین خوفزدہ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چودھری قاسم کا ایک آدمی ایک جھونپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ایک عمر رسیدہ عورت جھونپڑی سے برآمد ہوئی۔ تمہاری لڑکی کہاں ہے مائی؟ چودھری قاسم کے آدمی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اتنے میں جھونپڑی کا پردہ ہلا اور ایک سانولے رنگ کی لیکن دلکش نقوش والی لڑکی برآمد ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ چودھری قاسم نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے لڑکی اور اس کی ماں کو ایک طرف کھڑا ہونے کا حکم دیا اور ASI گوبندر کو کہا کہ وہ جھونپڑی کی تلاشی لے۔ گوبندر چند سپاہیوں کے ساتھ جھونپڑی میں گھس گیا۔ لڑکی کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس کی ماں بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ چند لمحے بعد گوبندر ایک چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائے برآمد ہوا۔ گٹھڑی میں کچھ قیمتی کپڑے بندھے ہوئے تھے۔ ریاست نے فوراً پہچان لیا۔ یہ کپڑے اس کی بہن کے سامان میں سے تھے۔ اپنے خون پسینے کی کمائی کون بھول سکتا ہے؟ ہم مسروقہ سامان کے ساتھ لڑکی اور اس کی ماں کو تھانے لے آئے۔ لڑکی خاص طور پر مجھ سے بہت خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے سختی سے پوچھا تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ مراد سے اس کی جان پہچان ہے۔ وہ اکثر چوری چھپے اس سے ملتی تھی۔ اس نے مراد کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ مراد کا کئی اور عورتوں سے بھی یارانہ ہے، لیکن وہ ان کے نام نہیں جانتی۔ اس نے بتایا کہ یہ کپڑے مراد ہی نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ مراد کو اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے لڑکی کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ بہرحال ایک اہم ثبوت ہاتھ آ چکا تھا اور پیش رفت یقینی تھی۔ مراد کو گرفتار ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں نے عدالت سے اس کا ریمانڈ لے لیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ لڑکی سے ہمیں بہت قیمتی معلومات حاصل ہوئیں۔ یوں بھی اس کا قصور قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا۔ میں نے 1-2 شخصی ضمانتیں حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ مراد سے چونکہ مسروقہ مال برآمد کرانا تھا، اس لیے سختی ضروری تھی، لیکن وہ بہت ڈھیٹ لڑکا ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے بہت کم نوجوانوں کو اتنا سخت جان پایا تھا۔
میں نے 2 دن اس پر 3rd ڈگری استعمال کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ چیخنا چلانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، خاموشی سے مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ہوش میں آتا تو سوئی سوئی آنکھوں سے عملے کے افراد کو دیکھنے لگتا تھا۔ پہلے پہلے تو مجھے اس کے دیکھنے کے انداز پر سخت غصہ آتا تھا، لیکن اب میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ چند دن بعد اس کا ریمانڈ ختم ہو گیا۔ میں نے چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا، لیکن شہادتیں کمزور تھیں۔ وہ کوئی 1 ماہ بعد ضمانت پر رہا ہو کر واپس آ گیا۔ ابھی اسے جیل سے آئے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ قتل کا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ دوپہر سے کچھ پہلے چند دیہاتیوں نے تھانے آ کر اطلاع دی کہ نہر کے پل کے پاس کھیتوں میں کسی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں اور ASI چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر موقع واردات پر پہنچے۔ کھیت کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن کسی کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ احتیاط سے چلتے ہوئے جب ہم لاش والی جگہ پر پہنچے تو وہاں کوئی عورت اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر ایک سفید رنگ کا کھیس پڑا تھا اور سنہری بالوں کی گندی ہوئی طویل چوٹی سانپ کی طرح کمر پر رکھی ہوئی تھی۔ اس چوٹی کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے پہلے بھی اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی یاد پڑ رہا تھا کہ چند روز پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا لاش کے قریب پہنچا۔ اس کا چہرہ آدھ کھلے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کھیس کے نیچے لاش بالکل برہنہ ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے اسے سیدھا کیا۔ میرے سامنے وہی خانہ بدوش لڑکی پڑی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کی گردن پر انگلیوں کے گہرے نشان نظر آ رہے تھے۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی کلائیوں میں کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے دھنسے ہوئے تھے۔ سفید کھیس کے اوپر جگہ جگہ خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ چہرے اور شانوں پر ابھرے ہوئے نیلے نشان چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہلاک کرنے سے پہلے لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور ٹھوڑی کے قریب خون جم گیا تھا۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ لاش کو ASI محمد علی کے حوالے کر کے میں سیدھا قصبے کی طرف روانہ ہوا۔ حالات جس شخص کو مشکوک ٹھہرا رہے تھے وہ مراد تھا۔ وہ پرسوں ہی جیل سے رہا ہوا تھا۔ خانہ بدوش لڑکی رتی سے نہ صرف یہ کہ مسروقہ سامان برآمد ہوا تھا، بلکہ اس نے مراد کے خلاف تفصیلی بیان بھی دیا تھا۔ ظاہر ہے مراد کو اس بات کا رنج ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے گھوڑا بھگاتا ہوا قصبے میں داخل ہوا۔ بلال شاہ کے علاوہ گوبندر بھی میرے ساتھ تھا۔ مراد کے مکان کے سامنے پہنچ کر میں گھوڑے سے نیچے اترا۔ گوبندر نے بندوق سیدھی کر لی تھی، لیکن بندوق استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میرے خدشے کے عین مطابق مراد ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ گھر میں اس کی والدہ اور چھوٹے بہن بھائی تھے۔ میں نے بوڑھیا سے پوچھ گچھ کی، لیکن وہ بار بار یہی کہتی رہی، میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ماؤں کی نظر میں بیٹے ڈاکو اور قاتل بن کر بھی بے قصور ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تھانے پہنچ کر فوراً مراد کی تلاش میں چھاپا مار پارٹیوں کو روانہ کیا۔ ضروری کارروائی کے بعد خانہ بدوش لڑکی رتی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے امرتسر روانہ کر دیا گیا۔ اس کے قبیلے والے بڑے بپھرے ہوئے تھے۔ وہ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان کے مردوں کی تعداد کسی طرح بھی 150 سے کم نہیں تھی۔ وہ سب کے سب چھریوں کلہاڑیوں سے لیس اور بڑی جنگجو طبیعت کے مالک تھے۔ شام کے وقت میرے مخبروں نے اطلاع دی کہ بہت ممکن ہے رات کو یہ لوگ مراد کے مکان پر حملہ کر دیں۔ اس خبر نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے مخبر کو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے واپس بھیج دیا۔ تھانے میں نفری بہت کم تھی۔ آدھے سے زیادہ عملے کو میں مراد کی تلاش میں روانہ کر چکا تھا۔ دوپہر سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈیک نالے میں سیلاب آ گیا تھا اور رام پورے کا تھانہ دوسرے تھانوں سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس صورت میں اگر خانہ بدوش گاؤں پر حملہ کر دیتے تو انہیں روکنا بے حد دشوار ثابت ہوتا۔ حفاظتی اقدام کے طور پر میں نے مراد کے گھر میں چند سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا۔ اندھیرا پھیلنے تک پورے گاؤں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آج رات خانہ بدوش گاؤں پر حملہ کر دیں گے۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تھانے میں اس وقت صرف ایک رائفل اور ایک پستول تھا۔ پورے گاؤں میں ایک بھی پکی رائفل نہیں تھی۔ دیسی ساخت کی صرف ایک بندوق نمبردار کے پاس تھی۔
گاؤں کے چند نوجوان برچھیوں اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر آ گئے تھے، لیکن خانہ بدوش کے مقابلے میں اس مختصر سے جتھے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پورا گاؤں مراد کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد خود تو فرار ہو گیا تھا، لیکن اپنے گھر والوں سمیت پورے گاؤں کو مصیبت میں ڈال گیا تھا۔